بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں اس وقت امن کے حوالے سے کی جانے والی کوششیں اور بیانات لگتا ہے محض دکھاوا ہے۔ تیاری ہر کوئی اس بڑے محاذ کی کر رہا ہے۔ انسان اور انسانی جان کی قیمت اس وقت چند ٹکوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ شام کے اندر اسرائیل کے فضائی حملے میں ایک سینئر ایرانی عہدیدار کی ہلاکت کی تصدیق کل رات کو ہی ہو گئی تھی، اور ایران نے اس پر سخت رد عمل جاری کرتے ہوئے بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ یمنی حوثی جو ہیں انہوں نے غزہ تنازع میں براہ راست شمولیت اختیار کرتے ہوئے اپنے فوجی دستے اسرائیل کے مقابلے کے لیے غزہ بھیجنے کا اعلان کر دیا، جبکہ اب دوسری طرف ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ یمنی حوثی اور اسرائیلی فوج سمندری حدود میں بھی آمنے سامنے ہیں۔ تو بھارتی حدود میں نشانہ بننے والے بحری جہاز جس کا الزام ایران کے اوپر لگا تھا، ایران کا موقف بھی سامنے آ گیا، اور فلسطین کے موجودہ محاذ نے بڑے بڑے چہرے بے نقاب کر دیے، اور اب مصری حکومت بھی بے نقاب ہو چکی ہے، جس بعد حماس نے مصری حکومت کے مطالبات یہ اکثر مسترد کر دی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس ہیں آپ کو خود بخود ملتی رہیں۔ تو پہلے آپ کو بتاؤں کہ بھارتی حدود میں نشانہ بننے والے بحری جہاز جس کا الزام ایران پہ لگا تھا، ایران کا موقف اس کے متعلق سامنے آ گیا۔ گزشتہ ہفتہ بھارتی ساحل کے قریب سمندر میں جاپانی ٹینکر پر ڈرون حملہ کیا گیا، اور ڈرون حملے کے نتیجے میں جہاز میں آگ لگ گئی تھی۔ جہاز کا عملہ تو محفوظ تھا۔ تو جہاز پیر کو ممبئی کے ساحل کے قریب پہنچا، جہاں بھارتی نیوی کی ٹیم نے اس کا معائنہ کیا، اور ٹیم نے ابتدائی رپورٹ میں ٹینکر پر ڈرون حملے کی نشاندہی کی۔ امریکہ نے ابتدائی طور پہ جاپانی ٹینکر پر حملے کا الزام ایران پر عائد کیا تھا، تاہم ایرانی وزارت خارجہ جو ہے اس نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ٹینکر کو نشانہ بنانے کا الزام بے بنیاد ہے، اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ایسے الزامات لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ایسے الزام غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم سے امریکی حمایت مدد سے پردہ ڈالنے کے لیے۔ ابھی یاد رکھیے گا، جاپانی ٹینکر پہ حملہ ایسے وقت ہوا جب حوثی بحر احمر میں ڈرون اور میزائل حملے کر رہے تھے۔ اب یہ حوثی حملوں کے باعث زیادہ تر کارگو جہاز جو ہیں وہ اب افریقہ کے جنوبی سائڈ سے سرے سے گزر رہے ہیں۔ تو اس واقعے پہ ایران اور بھارت سے جس رد عمل کی توقع کی جا رہی تھی، بالکل ویسا ہی ہوا۔ دونوں ممالک نے آپس کے تعلقات کو بچایا اور کسی بھی قسم کے سخت اور بڑے رد عمل سے گریز کیا۔ تو اس واقعے سے جڑے امریکن الزامات ایران اور بھارت کو ایک دوسرے کے قریب تو کر سکتے ہیں، دور نہیں۔ اور یہ میں نے تبھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ایران اور بھارت کے آپس میں تعلقات خراب نہیں کریں گے، جب یہ حملہ ہوا تھا، اور لوگ توقع کر رہے تھے کہ بھارتی جو ہے وہ یمنیوں کے خلاف اپنی نیوی اتارے گا۔ بھارت نے تو ایران سے وضاحت تک نہیں مانگی، نہ ہی ایران کسی قسم کی وضاحت دینے کو تیار تھا۔ اب جب کہ ایران نے سرے سے ہی ان الزامات کو مسترد کر دیا تو رات گئی بات گئی، جس نے رونا ہے رو لے، جو کرنا ہے کر لے۔ شام کے اندر اسرائیل کے فضائی حملے میں ایک سینئر ایرانی عہدیدار کی ہلاکت یا ان کی شہادت کی تصدیق ہو گئی ہے، اور ایران نے اس پہ سخت رد عمل جاری کرتے ہوئے بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر سید رضا موسوی کو شام کے شہر دمشق کے قریب فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ تینوں اسرائیلی میزائل اس عمارت پہ گرے جہاں وہ مقیم تھے، جسے وہ موقع پہ شہید ہو گیا۔ سید موسوی جو ہے وہ میجر جنرل کے عہدے پہ فائز تھے اور شام میں مزاحمتی سپورٹ یونٹ کے انچارج تھے، اور ان کا شمار 2020 میں بغداد میں امریکن ڈرون حملے میں مارے گئے ایرانی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا۔ تو ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے سید موسوی کی شہادت کا اعلان اپنی باقاعدہ نشریات روک کر کیا، اور دری اثنا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اپنے بیان میں کہا اسرائیل کو سینئر جنرل کے قتل کی یقینی قیمت چکانی پڑے گی، اور یہ اقدام غاصب صہیونی حکومت کی مایوسی اور بے بسی کی ایک اور علامت ہے۔ تو ایران کے پاس اس وقت تو بہت سے آپشنز ہیں کہ وہ اس ہلاکت کا کس طرح بدلہ لے گا، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایران اس کا بدلہ براہ راست اسرائیل کے خلاف کارروائی کی صورت میں لے، اور یہی عمران کے لیے امتحان بھی ہے، موقع بھی ہے کہ جب امریکہ نے عراق کے اندر جنرل قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا تھا، تب ایران نے براہ راست عراق کے اندر امریکن اڈوں کو نشانہ بنایا تھا۔ اب ایران براہ راست اگر اسرائیل کو نشانہ بناتا ہے تو پھر اس کو ایک ہی وقت میں اسرائیل اور امریکہ دونوں کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تو اگر ایران اسرائیل کے خلاف براہ راست کارروائی کرتا بھی ہے تو اس سے ایک اور نئی تباہ کن جنگ جنم لے لے گی، جس سے وہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس سے لاکھ اختلاف کے باوجود آج امریکہ اور ایران دونوں بچنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں، یعنی کہ امریکی اور ایرانی فوج میں براہ راست تصادم۔ تاہم ابھی اس بات کا امکان نہیں ہے۔ ایران کے پاس اور بڑے آپشنز ہیں، اور وہ حزب اللہ، حماس یا یمنی حوثی جو ہیں ان کے ذریعے بھی کوئی رد عمل کر سکتا ہے۔ تو فلسطین کے موجودہ محاذ نے بڑے بڑے چہروں کو بے نقاب کر دیا، مصری حکومت بھی بے نقاب ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حماس نے مصری حکومت سے بات چیت کرنے سے ہی انکاری ہو گئے۔ حماس اور اسلامی جہاد کے وفود کی قاہرہ میں مصری حکام سے بات چیت ہوئی، اس میں مختلف تجاویز دی گئی۔ مصر نے اسرائیل سے مکمل جنگ بندی کے لیے حماس اور دیگر اسلامی جہاد سے غزہ سے دستبردار ہونے کو کہا تھا، تاہم دونوں بڑی مزاحمتی تنظیموں نے غزہ کو کنٹرول چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور حماس کے حکام نے کہا کہ حماس فلسطین کے خلاف اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ چاہتی ہے اور فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کے لیے مصری بھائیوں سے بات کی ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا اسرائیلی جارحیت روکنے اور غزہ میں امداد میں اضافے کے بعد ہی یرغمالیوں کی رہائی پہ بات ہو۔ تو اب اسلامی جہاد نے بھی یہی موقف اپنایا اور کہا ہے کہ تمام یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل کو تمام فلسطینی قیدی رہا کرنے ہوں گے۔ تو اب دوسری طرف اسرائیلی فوج جو ہے اس کی غزہ پہ وحشیانہ بمباری مسلسل جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید اب 250 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 20,674 ہو گئی ہے، جبکہ 54,536 فلسطینی جو ہیں شدید زخمی ہیں۔ حماس کے ترجمان کہنا ہے کہ ہم 2 ریاستی حل کو مسترد کرتے ہیں، اگر چور گھر میں آ جائے تو کیا ہم اس کو اپنے گھر کا حصہ تار بنائیں گے؟ بہرحال خالد قدومی کا کہنا ہے کہ برطانیہ کون ہوتا ہے کہ فلسطینیوں کی تقدیر کا فیصلہ کرے، فلسطینی عوام کو ان کا حق دیا جائے، اور پھر یہ 2 ریاستی حل کا مقصد اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے۔ اسرائیل بھی 2 ریاستی حل نہیں مانتا، اسرائیل کا فلسطین پہ بھی کوئی حق نہیں ہے۔ تو مسلمان ممالک اسرائیل پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ رفح گیٹ کھول دے۔ اس وقت 600 ٹرکوں کی ضرورت ہے اور صرف 100 ٹرکوں کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو اسرائیل نے فلسطینیوں کے اندرونی اختلافات ختم کر دیے۔ فلسطینی تنظیموں میں سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن اسرائیل کے خلاف سارے ایک ہیں۔ ہم آزادی کی جدوجہد کی جنگ لڑنے اور آزادی کی جدوجہد میں قربانی دینے میں اپنا ہی مزہ ہے۔ تو مصر کی طرف سے کیا جانے والا مطالبہ کہ فلسطینی تنظیمیں غزہ سے دستبردار ہو جائیں سخت زیادتی ہے۔ کیا مصری حکام اتنے معصوم ہیں کہ انہیں پتہ نہیں کہ یہ تنازع شروع کیوں ہوا تھا؟ فلسطینیوں کی ساری جدوجہد ہی اپنے علاقے کا کنٹرول واپس لینے اور آزادی کے لیے ہے، اور معصوم مصری حکام کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں اسرائیل کو پلیٹ میں رکھ کے دیں اور کہیں کہ اب گھر جاؤ۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو یمنی حوثی جو ہے انہوں نے غزہ تنازعات میں براہ راست شمولیت اختیار کرتے ہوئے اپنے فوجی دستے اسرائیل کے مقابلے میں غزہ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ان کی طرف سے ایسا دعویٰ آیا ہے کہ غزہ کے اندر فلسطین مجاہدوں کی مدد کے لیے 20,000 جنگجو بھیج سکتے ہیں۔ تو یمنیوں نے اس مارکے کے اندر پہلی ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ ریڈ سی کے اندر جس عالمی طاقتوں کو یمنی حوثیوں نے چنے چبوائے تھے، ان کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور ان لوگوں نے ان سارے تنازع میں رتی برابر کی منافقت سے تو کام نہیں لیا، پوری طرح وہ مخلص رہے ہیں۔ انہوں نے جو کہا اور جو بھی دھمکی دی اسے چند گھنٹے کے اندر اندر کر کے دکھا دیا۔ پھر آپ ایسا کہہ لیں کہ انہوں نے اپنا اور اپنے دشمن کا وقت ضائع نہیں کیا۔ غزہ کے موجودہ تنازع کو اور یمنیوں کی اس میں براہ راست شمولیت کی دھمکی کو دیکھا جائے تو اگر ایسا ہو اور نوبت یہاں تک پہنچے تو صرف یمنی نہیں جائیں گے، پھر ترکش بھول جائیں، افغانی بھول جائیں، ایرانی بھول جائیں، دنیا بھر کے مجاہدین کے لیے ایک راستہ کھلے گا، کوئی چیچن بھی اور کوئی فلاں بھی، اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنگ کا پھر کتنا بڑا میدان بنے گا۔ تو فلسطینی تنظیمیں کسی طور پہ اسرائیلی شرائط کی بنیاد پہ امن معاہدہ نہیں کریں گی، اور دوسری طرف فلسطینی اور لبنانی تنظیموں کی کارروائی میں بھی شدت آ چکی ہے۔ تو فلسطینی تنظیموں نے غزہ کے اندر ایک مکان کو نشانہ بنایا، اس میں 10 اسرائیلی فوجی موقع پہ ہی ہلاک ہو گئے۔ دوسری طرف لبنانی سرحد پہ حزب اللہ کے حملوں میں 2 اسرائیلی فوجی چوکیاں مزید تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ موجودہ تنازع میں اسرائیل کا ہونے والا جانی اور مالی نقصان اب کسی بھی عرب اسرائیل جنگ میں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا لوگوں سے، اس کو لائک کریے گا، اس کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو وقت پہ ملتی رہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔